اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل، اے نبی آپ سوال کریں بنی اسرائیل سے، پوچھیں ان سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں عطا کیں، ان کو دیں۔ اور اللہ نے آگے ضابطہ بیان فرمایا، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے گا، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ اللہ کی نعمت اس کے پاس آئی، تو فإن اللہ شدید العقاب، اللہ جل شانہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کی گئی ہے دنیا کی زندگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کافروں کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اس حال میں کہ وہ لوگ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کافروں سے بلند و بالا درجوں پر ہوں گے قیامت کے دن۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 اور 212 آج کے درس میں تلاوت ہوئی، کل کے اندر بھی اس کا درس بیان ہوا۔ پہلی آیت کا درس کل کے درس میں گزر چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کیے، اور ان کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کہ بادلوں نے ان پر سایہ کیا، پتھروں نے 12 چشمے جاری کر دیے اور بنی اسرائیل کو سیراب کیا، من و سلوہ جو ہے ان پر اتارا گیا، خوراک اللہ نے مہیا کی، اور دشمن کو فرعون کی پوری کابینہ کو ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے ہلاک کیا، اور بنی اسرائیل کو سمندر نے راستے دیے، اور واضح نشانات اور واضح معجزات اللہ نے ان کو عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ بے شمار انعامات جو ہیں وہ اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان ساری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیے، اور سب سے بڑی نعمت وانی فضلتکم علی العالمین، کہ حضور علیہ السلام اور آپ کے دین کے آنے سے پہلے جتنی بھی دنیا میں قومیں تھیں، اللہ نے تم کو سارے جہان پر فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ نے ساری قوموں پر قیامت تک جو ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر یہود و نصارہ تک یا حضور کے آنے تک جو ہے جتنی بھی قومیں تھیں ان میں تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ اور پھر دیکھیں کہ اس کے بعد اللہ نے 4 بڑی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، ان کتابوں میں سے 3 کتابیں جو ہیں تورات، زبور اور انجیل، اللہ نے ان بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ یعنی اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ان بے شمار انعامات کو اللہ نے ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں تو صحیح، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے کتنے بڑے بڑے واضح معجزات، واضح انعامات تم پر کیے ہیں۔ آگے اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، کہ جس کے پاس اللہ کی نعمت آ گئی اور نعمت آنے کے بعد پھر وہ اس کی ناقدری کرے، اللہ کی نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا نہ کرے اور ان کی طرف توجہ نہ کرے، تو یاد رکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں فإن اللہ شدید العقاب، اللہ سخت جو ہے پکڑنے والے، پھر اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ دنیا میں بھی اس قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ اس قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ جس طرح میں نے کہا کہ آج ہماری حالت مسلمانوں کی بھی یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی بڑی نعمتوں کو، انبیاء کی اور خصوصاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کی انتہائی ناقدری کی۔ حالانکہ یہ قرآن آیا تھا پڑھنے کے لیے اور عمل کے لیے، عمل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی تلاوت بھی نہیں کی، حالانکہ وہ بنیادی حق ہے۔ اصل حق تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کے معنی اور مفہوم اور تفسیر کو سمجھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ تو منتہا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن ہم نے ابتدا بھی نہیں کی، یعنی قرآن کی تلاوت کا بھی حق نہیں کیا۔ پورے سال میں بھی شاید
ہم قرآن کے ایک پورے قرآن کی تلاوت بھی مکمل نہ کرتے ہیں۔ تو یعنی ہم نے یہ کیا اور پھر اللہ نے ہمیں کیا کیا کہ ہمیں قرضوں کے اندر جکڑ دیا۔ پوری دنیا کے ہم مقروض ہیں اور ایسے قرضے ہیں کہ شاید ہماری نسلیں بھی ان قرضوں کو نہ اتار سکیں۔ ہمارا ملک اتنا مقروض ہے کہ شاید ہماری نسلیں بھی زور لگائیں تو ان قرضوں کو نہ اتار سکیں۔ ہماری جو ہے کئی نسلیں مقروض آئیں گی، تو اس لیے اور ہم غلام در غلام چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جسمانی طور پر بھی انگریز کے غلام ہیں، قانونی طور پر بھی انگریز کے غلام۔ جسم بھی ہمارا دیکھیں آج جو ہے اسی طرح عیاشی اور فحاشی کے بل پیش کیے جا رہے ہیں، یعنی اسی طرح جس طرح انگریز کر رہا ہے، انہی کے کپڑے، انہی کی پینٹ شرٹ، انہی کی ٹائی سکولوں میں، دفتروں میں، ہر جگہ جو ہے وہ رائج کی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ ہماری اپنی تو تاریخ بھی نہیں، اسلامی تاریخ جو ہجری سے شروع ہوتی ہے وہ بھی ہماری نہیں ہے، ہمارے ہاں تاریخ بھی انگریزی چل رہی ہے۔ اور عدالتوں میں چلے جائیں، قانون میں، تو جتنے بھی قوانین ہیں وہ فوجداری ہیں یا دوسرے قوانین ہیں، سارے کے سارے قوانین جو ہیں وہ سب کے سب انگریز کے چل رہے ہیں۔ تو یعنی ہم جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، اور ہم جو ہے اپنے ملک کے حساب سے بھی ان کے غلام بن چکے ہیں۔ اس سے بڑی ذلت جو ہے کیا ہوگی؟ اور یہی ذلت اللہ نے یہودیوں کو عطا کی کہ یہود جو تھے ان کو اللہ نے ایسی ذلت عطا کی، فرمایا کہ تم پوری دنیا میں بھٹکتے رہو۔ آج پوری دنیا کی دولت کا اکثر حصہ یہود کا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کی ہے، پوری دنیا میں انہوں نے پنجے گاڑے ہیں، لیکن خود ان کو عزت کا ایک ملک بھی نصیب نہیں۔ فلسطین پر جو انہوں نے قبضہ کیا ہے، پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں قبضہ کر کے کہ یہ تم قابض ہو، غیر کی زمینیں چھین رہے ہو، ٹھیک ہے، اپنا ایک ملک بھی اللہ نے ان کو نہیں دیا۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے، اللہ نے فرمایا بھائی یبدل نعمت اللہ، جو اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کر دے گا، ان کی نہ قدری کرے گا نہ شکری کرے گا، تو اللہ جل شانہ ان کو ذلیل و خوار فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمایا اور ایک معیاری جماعت صحابہ اکرام کی جماعت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام آنے والے نسلوں کے لیے نمونہ تھے، ان کی پیروی کرنے والے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے۔ دنیا میں اللہ نے عروج عطا فرمایا، فتوحات نصیب فرمائیں، آخرت میں بھی بہترین اجر و ثواب کے وہ مستحق ہوں گے۔ لیکن بعد میں آنے والوں نے، جنہوں نے ان کے نقش قدم پر نہیں چلے، تو اللہ نے ان کو ذلیل کیا۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام کو کہ کتنے عرصے میں پوری دنیا میں، یہ جو پوری دنیا ہے، یہ دنیا تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل ہے۔ یہ پوری دنیا 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل تقریباً۔ تو اب حضور علیہ السلام کا زمانہ، اس میں پورے حجاز میں اسلام پھیل گیا۔ عرب کا کوئی جو ہے حصہ ایسا نہیں تھا جہاں اسلام نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے یمن میں اپنے صحابہ کو بھیج دیا، فلاں جگہ بھیج دیا، ساری جگہ جو ہے اسلام آ گیا، جزیرہ عرب میں اسلام آ گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد صحابہ اکرام نے جہاد شروع کیا۔ اس جہاد کی برکت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے اسلام مزید پھیلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 25 لاکھ مربع میل، یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ میں سے 25 لاکھ مربع میل تک جو ہے وہ حکومت پھیل گئی۔ اور جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ کا دور آیا تو یہ 35 سے 37 لاکھ مربع میل تک اسلام کی حکومت چلی گئی۔ اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت تک جو ہے یہ 65 سے 70 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا، یعنی آدھی دنیا سے زیادہ، اور کتنا 40 سال بھی نہیں لگا۔ یعنی اسلام کی برکت سے، قرآن کی برکت سے کہ 40 سال کے اندر آدھی دنیا سے بھی زیادہ آگے اسلام نکل گیا۔ تو یہ کیا برکات تھیں؟ یہ حضور کی سنت کی برکات تھی، یہ صحابہ اکرام کی وہ مجلس اور صحبت تھی جو انہوں نے حضور کی اختیار فرمائی تھی، اس کی برکات تھی، اور یہ ان کے تقوی کی برکات تھی، اور قرآن مجید کے احکامات کی، قرآن مجید کی برکات تھی۔ آج جب ہم نے صحابہ کو چھوڑ دیا، حضور کی سنت کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ تو یہ پچھلی آیت کا خلاصہ۔ آج کی آیت، اگلی آیت، اللہ کہتے ہیں، اللہ دنیا کی حقیقت کو واضح فرما رہے ہیں، اور کفار کے نزدیک دنیا کی حیثیت کیا ہے اس کو واضح فرما رہے ہیں، اور اہل ایمان کی حالت دنیا میں کیا ہے اس چیز کو اللہ اس آیت میں واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں ایمان والوں کو دنیا کتنی دی ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کیا درجات۔ اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ
جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کی گئی ہے، بڑی خوشگوار زندگی ان کو لگ رہی ہے، بس ہم دنیا کے لیے ہیں، یہاں دنیا میں سب کچھ کر لیں۔ آج آپ دیکھ لیں ہندوستان میں ہندوؤں کو دیکھ لیں، آپ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، کسی بھی کافر کو دیکھیں، اس نے ان کے ہاں موت کے بعد کی زندگی نہیں، بس وہ کہتے ہیں یہ دنیا ہی ہے، اب دنیا کو ہم کما لیں، جو ہے بس یہی سب کچھ ہے، اسی کے پیچھے وہ لگے، اور یہی وہ چیز ہے جو سارے شر اور فساد کی جڑ ہے۔ جب کوئی شخص دنیا کی محبت میں اندھا ہو جائے، اس قدر غرق ہو جائے کہ صرف اسی کو، دنیا کو ہی اپنا مقصد حیات بنا لے، تو پھر طرح طرح کی خرابیاں اس میں پیدا ہونے لگتی۔ دیکھیں دوسروں کی حق تلفی، یہ بھی دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے دوسروں کا حق بھی ضائع کرے۔ قتل و غارت جو ہے، کسی کو قتل کرے گا دنیا کے لیے کرے گا، عیش و عشرت جو ہے، یہ سب بھی دنیا کی غیر معمولی محبت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اب محبت کون سی محبت؟ کیا ہمیں دنیا سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ اولاد بھی دنیا ہے، مکان بھی دنیا ہے، پیسہ بھی دنیا ہے، نہیں، محبت سے مراد ایسی محبت جس سے آخرت فراموش ہو جائے، آخرت کو بھول جائے، دین ختم ہو جائے، عبادت کم ہو جائے، عبادت رہ جائے، اور خدا پرستی کے جو طور طریقے ہیں وہ ناپید ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اور حالت یہ ہو جائے کہ قرآن مجید نے حالت بیان فرمائی ہے دنیا کی محبت والوں کی کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ اللہ کہتے ہیں وہ دنیا کی تمام ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، ڈاکٹری بننے کو جانتے ہیں، انجینئر کو جانتے ہیں، دنیا کی کھیتیوں کو جانتے ہیں، زراعت کو جانتے ہیں، دنیا کے ہر کام کو، نفع نقصان کو جانتے ہیں، لیکن وہم عن الآخرۃ غافلون، آخرت سے وہ غافل ہیں، آخرت کے بارے میں بالکل کوئی فکر نہیں ہے۔ آج بھی دیکھ لیں ایک بچہ یونیورسٹی تک پڑھتا ہے، ڈاکٹر انجینئر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، بڑے جو ہے لمبی تقریریں کرتا ہے، بڑے فلسفے جھاڑ لیتا ہے، لیکن اس کو کہا جائے اذان دو تو اذان نہیں دے سکتا، اقامت کہو اقامت نہیں کہہ سکتا۔ بھئی اللہ اور اللہ کے رسول کی توحید بیان کرو، اللہ کی توحید کو 5 منٹ کے لیے بیان کرو، نہیں کھڑے ہو کے بیان کر سکتا۔ رسول اللہ کی رسالت کو بیان کرو، نہیں بیان کر سکتا۔ یعنی یہ آخرت سے غفلت کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں اتنے بڑھ گئے کہ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، اور بڑی بڑی دولتیں کما لی، اور جو ہے فیکٹریوں کی فیکٹریاں بنا لی، لیکن آخرت سے اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ جو ہے وہ ایک ادنا سا کام جو ہے دین کا وہ بھی نہیں کر سکتے۔ بھئی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے کبھی دی نہیں ہے، ہمارے الفاظ صحیح نہیں ہیں، یعنی فکر ہی نہیں ہے آخرت کی۔ تو جب آدمی دنیا کی محبت کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، گرفتار، ٹھیک ہے، اس کی قید میں آ جاتا ہے، تو دنیا کے اعتبار سے وہ بڑا عقل دانش والا ہوگا، بڑی عقل کا مالک ہوگا، لیکن معاد کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے ذرہ بھر بصیرت اس کے اندر نہیں ہوگی۔ اسی کا نام گمراہی ہے، یہی انسان گمراہ ہوگا۔ انسان جس قدر دنیاوی محبت میں گرفتار ہوگا، نیکی سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کیا گیا، اور آگے اللہ نے فرمایا دوسرا کام کیا ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ جب دنیا کی زندگی کافروں کے لیے مزین کی گئی اور وہ اس کے اندر گرفتار ہو گئے، تو اب ایمان والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی ظاہری کمزوری، ان کا جو فقر ہے، فاقہ ہے، تو دنیا داروں کے لیے وہ ٹھٹھا بن جاتا ہے، ان پر آوازیں کستے ہیں، دیکھو یہ مسلمان ہے، دیکھو یہ جو ہے مولوی ہیں، یہ دیکھو، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کہ جب وہ کافر لوگ غریب مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے تو اشارے کرتے تھے، ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے، یتغامزون، اشارے کیا کرتے تھے، دیکھو یہ جنت کے وارث جا رہے ہیں، دیکھو یہ جنتی جا رہے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، نہ زمین ہے، نہ پلاٹ ہے، نہ مکان کو بنا ہوا ہے، نہ باغات ہیں، نہ رہنے کو کوئی جگہ ہے، مگر دعویٰ جنت کا ہے، دیکھو یہ جنتی جا رہے ہیں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چندے کا اعلان کیا، جہاد کے لیے چندہ،
اب جن کے پاس گھوڑے تھے گھوڑے لے کے آ رہے ہیں، جن کے پاس جو چیزیں تھیں وہ آ کر حضور کے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ آپ سب نے چندہ دیا، تو ایک صحابی ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے شام کو جب حضور کا اعلان سنا تو دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ مجھے بھی چندہ دینا چاہیے، مجھے بھی یہ مبارک چندہ ہے، حضور اعلان فرما رہے ہیں اور میں رہ جاؤں۔ انہوں نے ساری رات مزدوری کی، انہوں نے مزدوری کر کے 1 سا کھجوریں، چند کھجوریں جو ہیں 2-4 کلو کھجوریں ان کو مزدوری میں ملی، تو وہ لے کر آ گئے۔ اور دوسرے دن جب حضور بیٹھے ہوئے تھے، چندہ لے کر آ رہے تھے لوگ، تو وہ جو ہے کھجوریں لے کے آئے۔ جو ہی کھجوریں پیش کی تو چند منافقین بیٹھے ہوئے، منافق، انہوں نے ایک دوسرے کو اشارے کر دیے، دیکھو ان کی کھجوروں سے اسلام فتح ہوگا، کافر مارے جائیں گے، یہ جو ہے 2-4 کلو کھجوریں لے آیا، اس کی کھجوروں سے جائے۔ اب حضور سمجھ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کھجوروں کو چوما اور فرمایا کہ یہ اتنی برکت والی کھجوریں ہیں کہ ساری رات مزدوری کر کے یہ لے کے آیا کہ ہم حضور کو چندہ دیں گے، اور ان کھجوروں کو اس سارے سامان پر بکھیر دو تاکہ سارا سامان برکت والا ہو جائے جتنا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تو یعنی یہ منافقین اور کافروں کے اللہ یہاں حالت بیان فرما رہے ہیں، وہ یسخرون من الذین آمنوا، ایمان والوں پر جو ہے یہ ہنستے ہیں، فکریں کستے ہیں اور ان کو دیکھ کر اشارے کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے دل میں محض دنیا کی محبت گھر کر چکی ہے، ان کے لیے دنیا کے لوازمات اور آسائشیں ہی معیار ہیں۔ ان کے نزدیک ایسا شخص حقیر ہے جس کے پاس دنیا کا مال و دولت نہیں ہے، اور اس ساری خرابی کی بنیادی وجہ یہی ہے دنیا ہے۔ آج کل دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ ہمارے ہاں سٹینڈرڈ چل رہا ہے، یہ میرے معیار کا نہیں، یعنی اتنے اندھے ہو گئے ہیں دنیا میں کہ جس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں وہ 1 لاکھ والے کو، یا جس کے پاس نہیں ہے اس کو اپنی شادی میں نہیں بلاتا، بھائی وہ ہمارے معیار کا نہیں ہے، ہمارے سٹینڈرڈ کا نہیں۔ اور اس 10 لاکھ والے بیچارے کو 1 کروڑ والا نہیں بلاتا، یہ میرے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے۔ اس 1 کروڑ والے کو 10 کروڑ والا نہیں بلا رہا، یہ میرے سٹینڈرڈ کا نہیں۔ جس کی 1 فیکٹری ہے 4 فیکٹریوں والا اس کو نہیں بلا رہا، بھائی یہ میرے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے۔ اس کو ساتھ بیٹھنے میں بھی حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی اس کا جو ہے منہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے دنیا کو سامنے رکھا ہے اور دنیا کی وجہ سے عزتیں بنائی ہوئی ہیں اور دنیا کی وجہ سے ذلتیں بنائی ہوئی ہیں۔ حالانکہ آگے اللہ نے فرمایا والذین اتقوا، جو لوگ اہل تقوی ہیں، جو متقی لوگ ہیں، جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور آخرت پر نظر رکھنے والے ہیں، دنیا تو ان کی گزر جائے گی، اللہ نے جو ہے دنیا کو معیار بنایا ہی نہیں ہے، لیکن فوقہم یوم القیامہ، کل ان سے کافر جو ہیں جہنم میں ہوں گے، نیچے ہوں گے، اور ان کے درجات قیامت کے دن اوپر ہوں گے، بلند ترین درجات پر یہ فائز ہوں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں تقوی والے لوگ کون سے ہیں، متقی کون ہیں۔ یا اللہ نے اہل تقوی کو فرمایا کہ اللہ ان کو بلند درجات عطا فرمائیں گے۔ تقوی نام ہے کفر، شرک، معصیت سے پرہیزگاری کا نام، ان سے بچنے کا نام، یعنی التقوی عن الشرک والکفر والنفاق والعصیان، آدمی شرک سے بچے، کفر سے بچے، منافقت سے بچے اور گناہوں سے بچے۔ تو یعنی کیا ہو گیا؟ عقائد اور اعمال کی ہر برائی سے بچ جانا، یہ تقوی ہے۔ عقیدے کی کوئی برائی اس کے اندر نہ ہو، اعمال کی کوئی برائی اس کے اندر نہ ہو، یہ متقی آدمی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا جو ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا، انصاف کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جو عدل و انصاف پر قائم، جو لوگ ظالم ہیں، عدل و انصاف سے عاری ہیں اور عدل و انصاف ان کے اندر موجود نہیں ہے، وہ متقی نہیں ہو سکتے۔ تو الغرض فرمایا کہ دنیا میں تو یہ لوگ اہل ایمان سے ٹھٹھا کرتے ہیں، مگر قیامت کے دن اہل ایمان ان سے بالا ہوں گے اور ایمان والے ان پر ہنس رہے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جو شخص کسی مومن سے اس کی ناداری کی وجہ سے، اس کے فقر کی وجہ سے، اس کی دولت کم ہونے کی وجہ سے ٹھٹھا کرے گا، مذاق کرے گا اس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو تمام اولین اور آخرین کے سامنے ذلیل اور رسوا کریں۔ اور دوسرے نمبر پر جو کوئی شخص کسی مومن پر ایسا عیب لگاتا ہے جو اس میں نہیں ہے،
یہ زانی ہے، یہ سودی ہے، ٹھیک ہے، یہ فلاں ہے، اس پر حالانکہ اس کے اندر یہ برائی نہیں ہے، یہ عیب لگا دیا. تو حضور نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن عیب لگانے والے آدمی کو آگ کے ٹیلے پر کھڑا کیا جائے گا. ایسا ٹیلا، ایسا پہاڑ ہوگا جو آگ کا پہاڑ ہوگا، اس پر کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا سب کے سامنے اپنی تکذیب کرو، اپنے آپ کو جھٹلاؤ کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. سارے لوگ دیکھیں گے، سارا محشر جمع ہوگا، اولین آخرین جمع ہوں گے اور سب کے سامنے آگ کے ٹیلے کے درمیان یہ کھڑا ہوگا اور اپنی تکذیب کرے گا کہ بھائی میں نے مومن کو یہ کہا تھا، یہ عیب لگایا تھا، تو جو ہے میں اس میں جھوٹا ہوں. آپ دیکھیں کہ اور اسی طرح ایک حدیث سے بھی سخت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی کسی آدمی پر ایسے گناہ کی تہمت لگاتا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے، اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے. اب دیکھیں کسی کو زانی کہنا، حالانکہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آدمی پریشان ہوتا ہے، پورے محلے میں پھیل گیا کہ یہ زانی ہے، یہ زانی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ چلا وہ صفائیاں پیش کر رہا ہے، لیکن لوگ جو ہے اس کو ذلیل کر رہے ہیں. اب جس آدمی نے یہ عیب لگایا جو اس میں نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اس کو خود اس عیب میں مبتلا نہ کر. اتنی سخت حدیث. کسی ایمان والے کو ذلیل کرنا، اس کے اندر عیب نکالنا یا عیب لگانا اس پر، تو اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں تھا، اس نے اس کی وجہ سے اس کو ذلیل کیا، اس آدمی کو، عیب لگانے والے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو، خود اس گناہ کے اندر مبتلا ہو کے دنیا کے اندر ذلیل نہ ہو جائے. تو اس لیے ایمان والے کی اللہ کے ہاں بڑی قدر. تو اس کے اوپر جو ہے بہتان لگانا، عیب جوئی کرنا، مذاق کرنا، جو ہے ٹھٹھا کرنا، یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہیں. اور دنیاوی جو ہے زندگی میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا، لیکن آخرت میں قیامت کے دن پتہ چلے گا جب دنیاوی زندگی میں کمزور ناتواں مومن ان پر حاوی ہوں گے، بلند مراتب پر فائز ہوں گے. اور یہ مقام انہیں کس وجہ سے ملے گا؟ تقوی کی برکت سے ملے گا. قرآن مجید میں متقین کا بار بار اللہ نے تذکرہ فرمایا. سب سے پہلے سورت کے شروع میں، سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت. دوسری جگہ فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یعنی جن لوگوں کا ایمان اچھا ہے، اعمال اچھے ہیں، اخلاق اچھا ہے، جن میں تہذیب نفس ہے، وہی لوگ سچے بھی ہیں اور وہی لوگ متقی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دنیا میں اگر ظاہری اسباب کے لحاظ سے کوئی شخص نادار ہے، کمزور ہے، تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ مدار کار جو ہے یہ دولت مندی اور ناداری نہیں ہے، بلکہ جو ہے ایمان، تقوی اور نیکی پر مدار ہے. عزت کا مدار ایمان، تقوی اور نیکی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ قدر و منزلت والا، عزت والا، شرافت والا جو ہی ہے جو تقوی والا. تقوی کو اللہ نے معیار بنایا. ایک مزدور ہے، بڑی محنت کرتا ہے، مشقت سے اپنی روزی کماتا ہے، اس کا عقیدہ بھی درست ہے، فرائض بھی وہ ادا کر رہا ہے، تو یہ فقیر امانت دار آدمی جو ہے ایک بڑے سے بڑے دولت مند کے مقابلے میں جو ہے یہ سب سے بڑا ہے. دولت مند آدمی جو فرائض سے غافل ہے، دولت کے پیچھے دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ کو اور آخرت کو بھول گیا ہے، یہ دولت مند آدمی اس کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا اسلام کے ہاں، شریعت کے ہاں. تو اس لیے یہ ایک لعنت ہے کہ کسی کو مال و دولت کی وجہ سے پرکھا جائے، اس کی وجہ سے اس کو عزت دی جائے یا اس کی وجہ سے اس کو ذلت دی جائے. تو دنیا کی عزت اور ذلت یہی بھی ہے. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ دنیا میں بڑا پیسہ ہے، آج عزت ہے، جو ہی پیسہ گیا تو لوگ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ ہمیں خود بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں نمازیوں میں سے بھی ہیں، کہتے ہیں جب ہمارے پاس پیسہ تھا تو بھائی بھی بھائی تھے، یعنی بھائی بھی بھائی تھے. ہر بات میں جو ہے انہوں نے بھینس اندر باندھنی ہوتی ہے یا باہر باندھنی ہوتی ہے، اس میں بھی آ کے ہم سے مشورہ کرتے تھے، بھائی بتائیں ہم اس کو کہاں باندھیں. آج جب اللہ نے ہمیں نادار کر دیا، فقیر کر دیا، آج اللہ نے ہمیں جو ہے ہم سے لے لی نعمت دنیا کی، تو آج بھائی جو ہے ہمیں پوچھتے بھی نہیں. آج منہ دور کر لیتے ہیں کہ کہیں ہم سے پیسے ہی نہ مانگ لے، ہمیں اپنی شادیوں میں بھی نہیں بلاتے. مشورہ کرنا تو دور کی بات ہے. تو یعنی جب ہم دنیا کی وجہ سے عزت ذلت سمجھیں گے، تو جب تک یہ ہوگی تو سارے جو ہے دنیا والے کیڑوں کی طرح ساتھ چمٹے رہیں گے اور ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ہماری عزت کر رہے ہیں. عزت نہیں ہے، وہ تو تمہاری دنیا کو سلام کر رہے ہیں.
اب دیکھیں SHO ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے، اس کو جو پولیس والے یا دنیا دار سلام کرتے ہیں وہ اس کو سلام نہیں کرتے، اس کو تو پہچانتے ہی نہیں یہ کس علاقے کا ہے، کس برادری کا ہے، وہ تو اس کی کرسی کو سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو جب وہ آتا ہے تو اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے کون ہے جی کون نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا کی جو عزتیں ہیں یہ تو ویسے ہی ذلتیں ہیں، دنیا کی عزت بھی ذلت ہے۔ تو اس لیے دنیا کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے، دنیا کی وجہ سے کسی کو عزت دار بھی نہ سمجھا جائے۔ تو اللہ نے اس کا معیار بنایا تقوی ہے، اس لیے خود بھی تقوی اختیار کریں، اپنی اولاد کو بھی تقوی پہ لے کے آئیں۔ آگے اللہ نے آخر میں فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ رزق کی فراوانی اللہ کے مقرب ہونے کی دلیل نہیں ہے، نہ ہی اللہ کی رضا کا معیار ہے۔ رزق کا بسط اور کشاد ہونا یہ مالک الملک کی مصلحت پر موقوف ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ جس کا چاہتے ہیں رزق فراخ کر دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کی مصلحت انسان نہیں جان سکتا، یہ اس کا اپنا پروگرام ہے اللہ کا۔ چاہے تو کافر دنیا میں دندناتے پھریں اور مومن کمزور جو ہے محض ہو کر رہ جائیں، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نافرمان دنیا میں خوشحال ہو اور ہر مومن دنیا میں تنگ دست ہو، بلکہ اللہ نے فرمایا کلن نمد ہؤلاء، وہ سب کر دیتا ہے، مومن کو بھی کافر کو بھی، مگر حقیقی کمال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور سلف صالحین کو جو بلندی نصیب ہوئی وہ صرف اور صرف تقوی کی بنا پر نصیب ہوئی۔ دیکھیں حضور کے بارے میں ہم نے حدیث میں پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 دن جو کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، اور فاقے کی یہ حالت تھی اور گھر میں چولہا جلنے کی یہ حالت تھی کہ 2 مہینے 3 مہینے چولہا جلتا ہی نہیں تھا، کوئی چیز تھی نہیں کہ اس کو پکایا جائے۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ حضور کے پاس تھا نہیں، دنیا آئی نہیں، بلکہ دنیا سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے۔ حضور علیہ السلام نے صحابی کو فرمایا اے میرے صحابی کہ اگر جو ہے اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے، اور پھر بھالی سونے کا نہ بنے بلکہ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے، جدھر آپ جائیں گے یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جائے۔ اور اسی طرح کتنے جو ہے سونے چاندی کے ڈھیر لگے، کتنی دولت آئی، لیکن شام ہونے سے پہلے حضور اس کو خرچ فرما دیتے۔ حضور کی جتنی بیویاں تھیں حضور ان کو پورے سال کا خرچہ دیتے تھے، پورا خرچہ پورے سال کا، وہ بھی اللہ والیاں تھیں، جو ہے جتنا مال آتا تھا وہ خرچہ ملتا شام سے پہلے وہ بھی خرچ کر دیتے، پھر فقیر ہو جاتے، پھر وہی حالت آ جاتی، فاقے شروع ہو جاتے۔ تو یہ فاقے حضور پر اس وجہ سے نہیں آئی کہ حضور کو دولت نہیں مل سکتی تھی، دولت مل سکتی تھی لیکن حضور نے دولت کو اختیار ہی نہیں کیا، دنیا کو اپنے گھر میں رکھا ہی نہیں، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ کہا کہ اس مال کو تقسیم کرو، تقسیم کرنا شروع کر دیا، چند دینار بچ گئے تو حضور گھر رات کو گئے ہی نہیں، مسجد میں رات گزاری کہ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو میری موت آ جائے اور میرے گھر میں یہ دنیا پڑی ہوئی ہو۔ تو دوسرے دن جو ہے شام کو پھر حضرت بلال سے پوچھا تو حضرت بلال نے کہا حضور اللہ نے آپ کو آرام عطا فرما دیا، آپ جائیں، وہ سارا کا سارا میں نے تقسیم کر دیا۔ تو یعنی دنیا کی یہ حالت تھی ان حضرات کے ہاتھ، ان کے ہاں یہ پوچھتے ہی نہیں تھے دنیا کو، اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے اس کو اللہ نے رحمت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں ہے، اللہ نے تو بنایا ہی اس کو توڑنے پھوڑنے کے لیے، قرب قیامت میں اللہ ساری کو توڑ دیں گے، دنیا کے سارے نظام ختم ہو جائیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے قیامت کا منظر جب ہوگا۔ تو اللہ نے ہمارے لیے آپ کے لیے جنت بنائی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی ہے، جنت کو ایمان والوں کے لیے جو ہے خوشنما بنایا جاتا ہے، ہر لمحے جو ہے اس کو خوشنما سے خوشنما بنایا جا رہا ہے، تو ہمیں اس کی طرف دوڑنا چاہیے۔ عدت للمتقین، اللہ کہتے ہیں یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، تو تقوی اختیار کیا جائے۔ تو اس لیے ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کے 3 مصرف بتائے ہیں، جو تمہارا مال ہے وہ 3 جگہ خرچ ہوتا ہے، باقی تمہارا مال نہیں ہے، اس دھوکے میں نہ رہنا۔ حضور نے فرمایا اے ابن آدم تیری زبان میرا مال یہ کہتے ہوئے تھکتی نہیں ہے، کہتا ہے مالی یہی کہتا رہتا ہے، یہ میری دکان، یہ میری زمین، میرا کاروبار، میرا باغ، ٹھیک ہے، یہی تیری زبان پر رہتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا حل مالو کا، تیرا مال کوئی نہیں ہے، الا ما اکلتا، ہاں وہی تیرا مال ہے جو تو نے کھا لیا۔ نمبر 1 مصرف، بھئی کھاؤ پیو اللہ کی نعمت ہے، دنیا میں جو تم نے کھا لیا وہی تیرا مال ہے۔ او لبستا،
یا تو نے پہن لیا اور بس سیدھا کپڑے وغیرہ بنا لیے اور تو نے پہن لیے اور وہ سیدھا کر لیا، او قدمت یا آگے بھیج دیا۔ تیسرا مصرف کیا ہے کہ تم نے آخرت کے لیے زکوٰۃ دی، صدقہ خیرات کیا، مسجد کی تعمیر میں خرچ کیا، مدارس بنائے، غریب اور فقراء پر خرچ کیے، اللہ کے راستے میں بے درہ خرچ کیا، یہ تیسرا مصرف، یہ تیرا مال ہے۔ جو ہی تو مر گیا، نہ تیری دکان رہی، نہ تیری زمین رہی، نہ تیرا گھر رہا، نہ تیری بیوی رہی، بیوی نے بھی دوسری شادیاں کر لیں، ٹھیک ہے، گھر بھی وارثوں میں تقسیم ہو گیا، اور تیری دکانیں بھی لوگوں نے سنبھال لی، اور تیرا کاروبار وہ زمین جو تو مالی کرتا رہتا تھا اس میں سے تیرے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا، تیرا حصے میں وہی ہے جو تو نے کھا لیا یا تو نے پہن لیا یا اپنی آخرت میں آگے بھیج دیا، یہی تیرا مال ہے۔ حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے عقل مند آخری آدمی وہ ہے، صاحب عقل وہ ہے جو آخرت کی فکر کرتا ہے اور جو ہے آخرت کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اور جو ہے کہیں وہ ایسا مصرف نہ رہ جائے کہ جس میں میرا مال خرچ نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی عطا کرتا ہے، اور ایمان کا مدار کا کمال جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ سلف صالحین کو اسی چیز کی وجہ سے عروج حاصل ہوا ہے۔ کافر لوگ حب دنیا کی وجہ سے اہل ایمان کا ٹھٹا مذاق کرتے ہیں، حالانکہ یہی چیز جو ہے یہ خرابی کی اصل جڑ ہے۔ دنیا کو استعمال کرنے کی ممانعت نہیں ہے، مگر اسے معبود بنانے کی ممانعت۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو مغل مارکیٹ میں ایک دکان اللہ دے دیتے ہیں، آپ 5 وقت کی نماز دوڑ کے پڑھ رہے ہیں، دوسری دکان اللہ دیتے ہیں تو 5 وقت کی نماز بھی جماعت سے رہ رہی ہے، تیسری جو ہے دکان مل جاتی ہے تو نماز ہی رہ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو آپ دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آخرت کے لیے نہیں کر رہے۔ ورنہ کتنے ہم نے دنیا دار ایسے دیکھے ہیں کہ جن کی جو ہے تہجد بھی فوت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ ان کی دنیا دین کے لیے وقف ہے۔ تو یہ دنیا غلط نہیں ہے جس سے آدمی آخرت سے غافل نہ ہو۔ یاد رکھیں وہ دنیا غلط ہے، وہ مال، وہ بلڈنگیں، وہ فیکٹریاں، وہ دکانیں، وہ بازار غلط ہیں کہ جن میں پڑھ کے انسان اللہ کو اور آخرت کو بھول جائے، فرائض سے غافل ہو جائے، جو زکوٰۃ، روزہ، حج اور جو اللہ نے اس پر فرض کیے ہیں وہ سارے فرائض سے غفلت کے اندر آ جائے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ اللہ کے ہاں کمینگی والی دنیا ہے، یہ ملعون ہے، اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا، ہماری آخرت بھی اچھی بنا۔ یا اللہ ہماری دنیا کو دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین کے اندر بیداری نصیب فرما، آخرت کی غفلت سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ بے حسی سے، سستی سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرما۔ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، ایمان والی زندگی نصیب فرمائیے۔ جب موت آئے تو سعادت والی، شہادت والی، میدان جہاد کی اپنے رستوں کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کو ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا